یہ پاکستان کی میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے جو اوپنلی جھوٹ بولتی ہے. مانگے تانگے کے ڈالروں سے معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں لانگ مارچ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو اور 18th امینڈمنٹ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. بلاول صاحب کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کریں، میں آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلوں. اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کا حال وہی ہے جو جیل میں ہونے والی نماز کا ہوتا ہے. قاتل اذان دے رہا ہوتا ہے، ڈاکو امامت کرا رہا ہوتا ہے اور چور سارے پیچھے نمازی. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ بزدل سیاستدان اور کرپشن کے کیسز میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں. السلام علیکم. پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج گو کہ لائٹر موڈ میں کہا کہ صحافی کاندھا دیں، ہم حکومت گرانے کے لیے صحافی کاندھا دیں، یعنی کہ وہ صحافیوں کی مدد مانگ رہے تھے حکومت گرانے کے لیے. اور آج ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی پریس کلب میں گفتگو کے دوران یہ کہا کہ وہ پریس کلبز کو اپنی سیاست کا مرکز بنائیں گے. تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن زرداری صاحب اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ صحافی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری اسی دن کراچی میں کہتے ہیں کہ ہم پریس کلبز کو سیاست کا مرکز بنائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مختلف میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے حقوق ہیں، جو جمہوری حقوق ہیں، ان کے لیے ہم مل کے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی سخت تنقید کی. انہوں نے بھی کہا کہ جو پیپلز پارٹی بار بار 18ویں ترمیم کی بات کرتی ہے تو یہ زرداری صاحب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، سارا شور مچا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب آج جیل سے سروسز اسپتال منتقل ہو گئے ہیں اور یہ میڈیکل بورڈ کی سفارش پہ انہیں منتقل کیا گیا ہے. لیکن ملک میں ایک ڈیل کی آج پھر بازگشت سننے کو مل رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر ایسی کوئی ڈیل کی بات ہے تو پھر آپ عوام کو اعتماد میں لیں. شیخ رشید صاحب حکومت کے بڑے جو ہیں وہ معلومات رکھنے والے وزیر ہیں اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وضاحت دی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل نہیں ہو رہی. ہاں البتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شاید کوئی ڈیل ہو چکی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے کے خلاف بڑی بڑھ چڑھ کے بیان دیتے تھے، آج شیر و شکر ہو چکے ہیں. تو شاید ڈیل ان کے درمیان کوئی ہو چکی ہے. حکومت کسی قسم کی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں کر رہی. اور ہم بات کریں گے مہنگائی کی شرح میں 4 سالہ جو ریکارڈ ہے اس میں ہائیسٹ اضافہ ہوا ہے، 7.2% اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق جو نئے اعداد و شمار گزشتہ روز جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ حکومت جو کہتی تھی ہم ریلیف دیں گے عوام کو، وہ اب تک ریلیف فراہم کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کنول شوذب صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی، نبیل قبول صاحب رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور رانا محمد افضل خان صاحب سابق وزیر مملکت برائے خزانہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا زرداری صاحب کے بیان کی کہ انہوں نے لائٹر موڈ میں بات کی تھی لیکن بات بڑی سنجیدہ ہے. ذرا سنا دیں کیا بات کی زرداری صاحب نے حکومت گرانے سے متعلق. جرنلسٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں عزت بخشی ہے. آپ کو اللہ سلامت رکھے. آج کل آپ کی مشکلیں کچھ زیادہ ہیں، آپ کو اس میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ کندھا لگائیں اس حکومت کو گرانے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ کندھا لگائیں. جی نبیل قبول صاحب، اب یہ صرف زرداری صاحب کا بیان ہی نہیں آیا بلکہ آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب میں گفتگو کے دوران یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کے تمام پریس کلب جو ہیں اب انہیں اپنی سیاست کا مرکز بنائیں گے اور مل کے جدوجہد ہوگی جمہوری طاقتوں کے ساتھ بھی اور صحافتی جو تنظیمیں ان کے حقوق کے لیے بھی. ذرا سنا دیتے بلاول صاحب نے کیا کہا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شارٹ ذرا پروڈیوسر صاحب پلے کروا دیں کہ آج انہوں نے کیا کہا. پورا کوشش ہوگا کہ میں کراچی پریس کلب اور پورے ملک کے جو پریس کلبز ہیں وہ اپنے سیاست کا مرکز بناؤں گا. جمہوریت پسند سٹیزنز کو اور پریس کے ساتھیوں کو ہم نے سب مل کے اب مقابلہ کرنا ہے. جی نبیل قبول صاحب، یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں زرداری صاحب صحافیوں کے ساتھ مل کے حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں، ادھر بلاول صاحب ملک کے پریس کلبز کو اپنی سیاست کا مرکز بنانے کی بات کرتے ہیں اور ایک جدوجہد کی بات کرتے ہیں.
نہیں اتفاق نہیں ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی شوز میں کہا تھا کہ اپوزیشن نے یہ اب طے کر لیا ہے کہ جو عوام اس وقت جس مصیبت میں ہے پاکستان کی عوام، خصوصاً مہنگائی کے حوالے سے، خصوصاً فورن پالیسی کے حوالے سے، جو ڈیلیوری کرنی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، عوام ہر جگہ رو رہی ہے۔ عوام کے حالات کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو زرداری صاحب یا بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو دکھا بھی رہی ہے عوام کی جو حالات ہے اس وقت، وہ دکھائے دنیا کو کہ جو تبدیلی کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے جنہوں نے نیا پاکستان بنانے کی بات کی تھی، وہ ایسا نیا پاکستان انہوں نے بنایا کہ لوگ اب پرانے پاکستان والوں کو یاد کریں کہ خدا کے لیے واپس پرانے پاکستان والے جو ہے وہ آئیں تاکہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکالے۔ اور میڈیا میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، سوائے ایک چینل کے۔ ایک ہفتہ پہلے تو جو سروے آیا تھا اس میں 51% پاکستانیوں نے تو خان صاحب کی گورننس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، یہ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے پاس بھی 2-3 ایسے این جی اوز ہیں جو میں سروے کرا لوں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ خان صاحب کی جگہ جو ہے کسی بھی ڈکٹیٹر کا جو ہے آپ نام دے دیں وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ یہ وہ امریکن گیلپ سروے نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک کمپیوٹر کے اوپر جو ہے گیلپ یہ سروے بنا لیتے ہیں، تو ایسے سرویز کو ہم نہیں مانتے۔ آپ جائیں نا میڈیا میں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ جائیں، آپ ہمیں نہیں لے کے جائیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی میڈیا عوام میں جائے اور عوام کی چیخیں جو ہے وہ میڈیا میں سنائے لوگوں کو، کہ جہاں پر گیس کی قیمتیں آپ دیکھیں اتنی بڑھا دی، 170% لوگوں کو گیس نہیں ہے گھر میں، اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو 170% زیادہ مزید جو ہے بلیں آ رہی ہیں۔ جہاں پر پانی نہیں ہے، پورے آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں پانی نہیں ہے، سردی میں بھی پانی نہیں ہے، چلے گرمی ہوتا آپ بولتا جی پانی نہیں ہے، ریزن ہے بارش نہیں، ابھی تو بارشیں بھی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ریلیف دی ہے ایک عام آدمی کو؟ آپ نے کہا نوکریاں دیں گے، آپ تو لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، لیکن 5 مہینے تو نبیل گبول صاحب چیزوں کو سمجھنے میں لگتے ہیں۔ جس طرح خان صاحب نے 2 روز پہلے کہا کہ مجھے اب جا کے سمجھ آئی کہ حالات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنے باہر سے ہمیں بتائے جاتے تھے، تو isn't it too early کہ کسی نتیجے پہ پہنچنا اور تحریک کی بات کرنا، حکومت گرانے کی بات کرنا؟ سمجھا، دیکھیں خان صاحب نے تو یہ بات اس لیے کہی کہ خان صاحب کو جب حکومت میں جب وہ آئے تو وہ خود حکومت میں آنے کے 3 مہینے کے بعد انہوں نے کہا، خود یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو تو جو ہے ہماری بھابھی کہتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو، ان کو خود نہیں پتا ہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں، کابینہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے، یعنی شیخ رشید جو ہے وہ استعفے کی سوچ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ رشید استعفے کی سوچ رہا ہے کہ یار میں نکل آؤں۔ یہ خبر آپ کی یا کوئی ویسے انکنفرم اطلاع ہے؟ نہیں خبر نہیں ہے، نہیں انکنفرم اطلاع نہیں، یہ فرام ہارس ماؤتھ والا اطلاع ہے۔ اچھا، میں فرام ہارس ماؤتھ بات کرتا ہوں، مطلب آپ کابینہ کے لوگ پریشان ہیں، آپ کے کابینہ کے آپ فیصل واڈا جو کہہ رہے تھے میں عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہوں گا۔ ارے شیخ رشید کا سایہ بھی بڑا خطرناک ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے شخص کا جو ہے نا سایہ بھی ہم پر نہ پڑے، تو شیخ رشید کا سایہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ فیصل واڈا وزیر اپنے حلقے میں جانے کے لیے کراچی میں رینجرز کی سیکیورٹی مانگتا ہے، یعنی وزیر اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے۔ چلیں مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا ریلیف دی ہے پاکستانیوں؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب جو صحافیوں والا جو پہلو ہے کہ صحافی کاندھا دیں، صحافی تو اپنے معاشی مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کسی کو کیا کاندھا دیں گے حکومت گرانے کے لیے، اور نہ صحافیوں کا کام ہے نہیں حکومتیں گرانا یا بنانا، نہ ہمارے کہنے سے بنتی ہیں نہ گرتی ہیں۔ لیکن جو بات زرداری صاحب نے انٹینشن ظاہر کی حکومت گرانے کی، پہلے وہ کئی مرتبہ کہتے رہے کہ ہم مزید وقت دینا چاہتے ہیں، لیکن حکومت گرانے کی انٹینشن تو ظاہر کی، انہوں نے یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو تبدیلی سرکار سے جان چھڑانے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا، تو واقعی میں کوئی اکٹھ ہو رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان حکومت گرانے سے متعلق؟ دیکھیں، پہلی بات جو انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈائریکٹلی صحافیوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ
کہ جس طرح سے اکانومی کے اندر پریشانی کے حالات ہو رہے ہیں اس کا عوام کو ادراک نہیں، بہت سارے سیاستدانوں کو ادراک نہیں، اور بہت ساری قوتوں کو ادراک نہیں جو پاکستان میں اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہیں، ان کو شاید ادراک نہیں ہے کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے۔ آپ کے ڈیفیسٹس جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ کے پاکستانی بزنس مین کا کانفیڈنس اپنے پاکستان کے اندر جس طریقے سے ختم ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی خوفناک حالات ہیں۔ بطور تھوڑا سا تجربہ رکھنے کے فائنینس کا، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں جب مجھے نئے اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں، اور یہ چیزیں اگلے کچھ عرصے میں عوام تک پہنچیں گی، اور پھر ایک الارمنگ سچویشن کا اندازہ ہوگا جو شاید آج آپ کی کابینہ کے کچھ لوگوں کو ہوگا اور کچھ کو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے جتنے قرضے بڑھا لیے، اور سب سے بڑی قرضے بھی آتے ہیں جاتے ہیں، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس قوم کا اعتماد اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے اوپر اور بزنس کو چلانے کے اوپر ختم ہو جائے، وہاں پہ جو لاسز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکتے۔ صاحب، خان صاحب تو 2 روز پہلے دعویٰ کر رہے تھے وہ سرمایہ کار جو ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ملیشیا کے سرمایہ کار 225 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، دیگر سرمایہ کاری آ رہی ہے، سعودی عرب کی آ رہی ہے۔ میں تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات سچ ہو، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ آپ نے اپنا ٹیکس بیس نہیں بڑھایا، آپ نے جو آپ کے کور ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ابھی بھی اگر آپ کاسمیٹک طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو معیشت جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ۔ آپ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی، آپ کا ڈومیسٹک لون جو ہے، روپے میں جو قرضہ اور جو اسٹیٹ بینک سے آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں، یہ وقت گزارنے کے لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم کسی طریقے سے بھی آپ کریکشن میں نہیں جا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم کریکشن فیز میں آ جائیں، چاہے وہ سلو سپیڈ ہو، لیکن آپ کریکشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا اگر شروع کر دیں گے معیشت کے اوپر۔ اب یہ کہہ رہے تھے جی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ حالات اتنے خراب ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی نالائکی والی سٹیٹمنٹ ہے کہ 5 سال حالات ایسے ہیں، کوئی تحریک چلائی جائے ملا، آپ کے پاس صوبہ ایک تھا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی اگر اسی طرح سے خطرناک حالات میں چلی گئی تو پھر یہ حکومت جو ہے اس کو خود تو ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے، لیکن پھر میرا خیال ہے سب جو بات ہو رہی ہے کہ سب جماعتیں آپس میں مل جائیں گی اور وہ مل کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں گی، تو اس کا وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ کنول جوزف صاحبہ، اب جو کئی مرتبہ پہلے بھی تحریک چلانے کی باتیں یا حکومت گرانے کی باتیں جب ہوتی رہیں تو حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آتا تھا کہ یہ کرپشن کے کیسز میں گھری اپوزیشن کی قیادت ہے، یہ کیا تحریک چلائیں گے۔ لیکن اب جو عوامی ایشوز کو جب دیکھتے ہیں، گزشتہ روز حج جو ہے اس پہ اس کے ریٹ کافی زیادہ بڑھ گئے، وہ 2,80,000 سے سیدھا چلا گیا 4,65,000، گو کہ گورنمنٹ کہتی ہے 4,56,000 پہ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے اختیار میں نہیں، سعودی عرب میں بڑھے ہیں، لیکن ایک عام آدمی متاثر تو اس سے ہوا جو حج کرنا چاہتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کئی اشیاء ہیں ضروری، وہ روزانہ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء وہ بڑھ رہی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتے ہیں؟ چونکہ تحریکیں جب بھی چلتی ہیں وہ ایشوز کو لے کے چلتی ہیں، تو یہ ایشوز آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں؟ کل کو کوئی فکر ہے اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، تھینک یو ویری مچ۔ میرے دونوں جو پولیٹیکل کلیگز ہیں انہوں نے بھی بات کی، اکانومی پہ بھی، اوور آل سیاست پہ بھی۔ نبیل گبول صاحب نے جو ہے وہ اس پہ فارن پالیسی پہ بھی بات کی، آپ نے بھی کویسچن کیا، مجھے 3 کا جواب دینا ہے تو تھوڑا سا میں آپ سے ٹائم مانگوں گی۔ بالکل جی، پورا ٹائم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پچھلے 10 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان ٹیک آف کیا ہے ان ٹرمز آف فارن جو ہماری پالیسی ہے۔ جتنی بھی پاکستان کے قریبی ممالک میں اس وقت جو تعلقات ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کہاں ہے۔ کرتارپور کا انیشیٹو جو لیا جا رہا ہے، انڈیا سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ٹریڈ کے لیے پوری دنیا کے لیے پاکستان کو کھول دیا گیا ہے۔ 175 ممالک کو ہم نے اس پہ ویزا پہ ڈالا ہے، 50 ممالک کو آن اپروچ ویزا فری ہو گیا ہے۔ ٹورزم کی پالیسی کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی پاکستان کے، انہوں علاقوں تک ایکسس دی جا رہی ہے جہاں پہ پہلے کبھی یہ لوگ کسی کو کیا یہ بلانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ جو رانا صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال میں اپنے زمانے کی باتیں کہہ رہے ہیں، میں تھوڑے سے فیکٹس آپ کو بتاؤں گی، اور یہ فیکٹس ہیں 31 جنوری 2019 کے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے، اٹھا کے آپ چلا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ان کو پاسٹ بھی بتاؤں گی، میرے پیپلز پارٹی کے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں بتاؤں گی کہ انفلیشن
جو ان کے دور میں تھی فوڈ انفلیشن تھی 28% اور اوور آل انفلیشن آئی تھی جی 23%، اور جولائی 2012 میں جا کے 4 سالوں کے بعد آخری سالوں میں 9.5% پہ یہ لا سکے تھے. یہ میں $40 فی بیرل پہ تھی اس وقت، آج تو اس کا سن لیں نا، اب بات سن لیں پوری. فوڈ انفلیشن ان کی 28% تھی. ہمارے جو پچھلے بھائیوں کا دور ہے ان کے دور میں فوڈ انفلیشن 3.8% تھی. آج آپ کے سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں فوڈ انفلیشن 0.9% ہے. یہ میں نہیں بتا رہی، عام کھانے کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں اور جو فروٹ ہے وہ سستا ہے 0.9% ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اوور آل اکانومی میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 6% جا رہی ہے. اور جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچھا جی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، اور میں ان کو ریمیٹنسز کا بھی بتا دوں. ریمیٹنسز جی $1 بلین بڑھے ہیں 6 مہینوں میں، یعنی کہ اگر آپ اوور آل 1 سال کا اندازہ لگائیں گے $9.7 سے $10.7 بلین تک ہمارے گئے ہیں، جو ٹوٹل بنے گا $21.4 بلین. ٹھیک ہے جی. اور یہ ابھی میں یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا جب یہ اکانومی سے گئے ہیں، میں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اس کی وجہ سے نیٹ ایکسپینشن جو آپ کی جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹ میں جو کیا ہے کہ آپ کے جو بینکس تھے ان کا ڈیٹ شفٹ کر دیا گیا تھا اسٹیٹ بینک کی طرف سے، تو آپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں انہوں نے اس وقت 570 بلین روپیز جو ہیں وہ کریڈٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی میں پیسہ آیا ہے اور کام جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے. اچھا، اب یہ محترم جو رانا محمد افضل صاحب ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یہ $19 بلین کے یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. ان کے دور میں جس وقت، اور یہ جب آئے تھے تو اس وقت میں بتاتی چلوں $2.5 بلین کا ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا. آئی ایم ایف کا جو رول ہوتا ہے، جس سے اکانومی جو یہ بڑی پہلے آپ نے سنی ہوگی کہ جی اکانومی سٹیبل ہو جاتی ہے، اور آئی ایم ایف کا جو ان دونوں حکومتوں نے لیا، آتے ہی سیدھا بھاگے آئی ایم ایف کے پاس. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا $19 بلین ڈیٹ سروسنگ کے ساتھ ملا کے تقریباً $23 سے $24 بلین کا ڈیٹ جو چھوڑ کے گئے. یہ آتے ہی شور مچاتے رہے کہ جی یہ لوگ انسٹیبلٹی ہے، انسٹیبل ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے کہ اس سے بہت زیادہ بوجھ عوام پہ پڑ جاتا. بوجھ تو ڈال دیا گیا عوام پہ، پہلے ہی گیس مہنگی کر دی گئی، بجلی مہنگی کر دی گئی. ابھی یہ مجھے لیٹ می فنش مائی آرگیومنٹ. 300-350% کا ہمارا کوٹا ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، جس کے حساب سے ہمارے پاس $6.5 بلین ان کی طرف سے ہمیں میکسیمم ملتا ود انٹینس کنڈیشنز. کتنا بچ گیا پیچھے ڈیٹ جو یہ چھوڑ کے گئے؟ اگر آپ ڈیٹ سروسنگ بھی نہ ڈالیں $12.5 بلین، ان کو کتنا ملا تھا؟ $2.5 بلین. $6.5 بلین انہوں نے لیا اے ڈی بی سے اور ورلڈ بینک سے بھی. اس کے بعد بھی ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ 4 سال ان کے کور ہو گئے تھے. چلتی بھی تو کامیاب نہیں ہو سکے گی. سمر جب یہ آئے ہیں تو 4 سال ان کے کور ہو گئے تھے. یہ ہمارا 5 مہینے کی یہ کاروائی ہے کہ ہم نے کس طرح سے $8.5 بلین فرینڈلی کنٹریز سے جا کے سیکیور کیا ہے. آج $2.5 بلین چائنا نے اناؤنس کیا ہے، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہم نے $12 بلین جو ہے وہ آلریڈی ہم نے اگلے 2 سال کے لیے سیکیور کیا ہے. اس پہ بھی دینا ہے، ہم نے 3% 4% اس طرح سے. دیکھیں انٹرسٹ جو یہ لوگ دے رہے تھے نا، اور اس سارے تماشے کے باوجود کہ ان کے پاس بہتر حالات تھے، انہوں نے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کہاں چھوڑا ہے؟ 31,000 ارب پہ. اچھا، سرکولر ڈیٹ جس گیس کی بات کریں میرے بھائی جو ہیں 197 ارب کے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. یہ ہمارے نون لیگ والے بھائی جو اب آپس میں بھی بھائی بھائی ہیں. ایک چیز بھی مجھے ایسا بتا دیں جو آپ نے سرکولر ڈیٹ بتایا، کیا عام آدمی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈیٹ کا مطلب ہے موت. ڈیٹ کا مطلب عام آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آسان اردو میں جس آپ کنٹینر پہ بیٹھ رہے ہیں، نہیں ہے پروگرام ہم کر رہے ہیں کہ اچھے فورم پہ. آپ کے ٹینشن ہونا تو اور بات ہے، لیکن پڑھے لکھوں والی بات بھی کرنی ہوتی ہے. آپ نے الیکشن نہیں لڑا ہے، آپ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں. ہم عوام کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے. مجھے نہیں پتا سرکولر ڈیٹ کیا ہے. میں عوام کی نمائندہ ہوں، کہہ رہا ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں. آپ کی پارٹی لیے بتا دیں سرکولر ڈیٹ کس کو کہتے ہیں. آپ لوگ ہیں کچھ اور نظر کچھ اور رہتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میرے سے آپ کو چاہیے آسان اردو میں بتائیں. آپ مجھے سمجھانا، میں جائے صاحب آپ عوامی نمائندے ماشاءاللہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو لوگ 6 دفعہ یہاں بیٹھ کے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کر کے کیا گئے ہیں.
चले मैं जरा राना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आप लोगों ने अभी किया हुआ है, 5 महीने में लोग रो रहे हैं। राना अफजल साहब किया हुआ है, आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से देते हैं। चले मैं जरा राना अफजल साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूं। राना अफजल साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा आप भी कि कमल चौधरी साहब तो कह रही है, फरमा रही है कि उनके पास तो हालात बिल्कुल ठीक है, सारे बिल्कुल इकोनॉमी ठीक डायरेक्शन में चल रही है, हालात बिल्कुल ठीक है, ऐसे हालात में नहीं कोई तहरीक चल सके। यही तो प्रॉब्लम है सारी अपोजिशन जमातों को। मैं एक चीज से आपको साबित कर देता हूं। इन्होंने कहा जी 0.9% इन्फ्लेशन है, ये आज का डॉन है, बिल्कुल इसका फ्रंट पेज 7.2 बिल्कुल, इस पे 7% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर वेबसाइट खोलिए पिछले साल से। मोहतरमा वहां आप चले जाइएगा, देखें ये 7% आज के डॉन की खबर लगी हुई है जो पिछले साल से 2 गुना है। तो मतलब अगर इस किस्म के फिगर्स आपने आके टीवी टॉक शो में देने हैं तो फिर ये किसको हम बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि अवाम तो अखबारें भी पढ़ते हैं, अवाम को सारा कुछ पता होता है। जो ग्राउंड रियलिटीज है, मैं ये फूड की बात कर रहा हूँ, ये फूड है ईयर ऑन ईयर, ये फूड है। आप आज का डॉन देख लीजिएगा 2% पे बिल्कुल 4 साल हाईएस्ट है ये बिल्कुल। देखिए अब जो ये उन्होंने कहा कि 30% डॉलर डिवैल्यूएशन को इन्होंने सेलिब्रेट किया, अगर 30-40% डॉलर डिवैल्यूएट हुआ तो फिर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। हमें पता था ये नहीं बढ़ेंगी, और हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या रुकावटें हैं, वो ग्रेजुअली आपको ठीक करनी है। आपको डॉलर एकदम से इस तरह से मार्केट में फेंकने, उसकी वैल्यू गिरा के आपने एक अपनी इकोनॉमी के लिए एक तो कर्जे बढ़ा लिए, फिर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ गए। इन चीज़ों को एड्रेस करना होगा। हमारा मशवरा जो है कि आप टैक्स बेस के ऊपर, हमें कहते थे जी आपके पास कितने 30 लाख लोगों की लिस्ट है, आज आपके पास OECD से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप टैक्स बेस को बढ़ाने पे काम करें, ऑपोजिशन से लड़ाई नहीं है। अब वो पीछे हट गए उससे, राना साहब अब उससे पीछे हट गए। हुकूमती वज़रा से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, अपोजिशन में थे तो किसी ने खान साहब को कह दिया होगा लिस्ट है, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद हमने चेक किया है ऐसी कोई लिस्ट भी नहीं है। बहरहाल जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डील से मुतालिक जो बातें चल रही हैं इस पे बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद कि आया वाकई में कोई डील की बातें जो चल रही हैं इसमें कोई हकीकत भी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए जो डील से मुतल्लिक मुख्तलिफ चमगोइयाँ चल रही हैं, और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल से सर्विसेज अस्पताल तो मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम मुल्क में देख रहे हैं कि डील की मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। शेख रशीद साहब जो कि बड़े इन्फॉर्म्ड हुकूमत के वजीर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया है कि अगर कोई ऐसी बात है, डील से मुतल्लिक कोई बात है तो अवाम को एतमाद मिले। तो शेख साहब को क्यों ये मुतालबा ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके करना पड़ रहा है? इसका मतलब है बात कुछ है इसके पीछे, जरा सुना लेते हैं शेख साहब ने क्या कहा आज। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब, जाने नहीं देंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े इमरान खान साहब के करीबी बातमाद साथी हैं, उन्होंने आज मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि किसी किस्म की कोई भी डील नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता डील पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। ज़रा सुना दें। हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। ये और बात है कि डील अगर हुई है तो इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। जो कल दस्तो गिरेबां थे आज शीरो शकर हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या डील है? जी, तो नबील गबोल साहब, ये जो डील की बातें हो रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि ये डील आपकी जो है ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो गई है कि कल तक आप एक दूसरे को के साथ हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, आज शीरो शकर हो गए हैं। नहीं, डील नहीं है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और बिल्कुल है अपोजिशन के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है बल्कि और भी जमातें जो छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की हैं उनके साथ भी है। फाटा के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ भी बातचीत हुई है। हमने कहा ना कि देखें इस वक्त ऑपोजिशन माइनॉरिटी में नहीं है, पहली दफ़ा एक ऐसी ऑपोजिशन है जो माइनॉरिटी में नहीं है, हुकूमत माइनॉरिटी में है।
4 सीटों पे हुकूमत खड़ी है। हम समझते हैं कि 5 महीने के अंदर जो आवाम की चीखें इन्होंने निकाली हैं और जिस तरीके से ये इकॉनमी को लेकर चल रहे हैं, यानी आप भीख मांगने के ऊपर जो है आप भंगड़े डालते हैं कि जी हमें आज $1 बिलियन जो है यूएई ने दिया है, हमें $2 बिलियन जो सऊदी अरब ने दिया है, ये आपको उधार दिए हैं भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों के साथ कि हमने इनको एक मौका दिया, हम इनको 6 महीना पूरा और 1 महीना रहता है, हम इनको देंगे और उसके बाद फिर हम पार्लियामेंट के अंदर इनको अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। जो बातें जरदारी साहब कर रहे हैं और जो बातें चेयरमैन बिलावल कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आवाम को देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है और हम मुल्क के हालात को भी देख रहे हैं। हमें पता है कि जिन लोगों ने इनको लेकर आए हैं वो भी परेशान हैं, लाने वाले लोग भी परेशान हैं। तो ऐसे हालात में हम किस तरह मतलब आप अपने मुल्क के पाकिस्तान की बर्बादी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है जिस तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं वो अपनी गवर्नेंस को ठीक करें। हम उनको और मज़ीद और टाइम देने के लिए भी तैयार है। हम नहीं चाहते मिड टर्म इलेक्शन हो, लेकिन जो बात शेख रशीद ने कही है, आप सोचें, मैंने पहले शुरुआत में क्यों कहा कि शेख रशीद खुश नहीं है मौजूदा हुकूमत से, उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है, क्योंकि ये एक सियासी हुकूमत नहीं है, ये एक अंडर 20 की हुकूमत है और ये समझते हैं T20 का मैच है, टेस्ट मैच इनको नहीं खेलना है। तो इस हालात में हम इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और हो सकता है अगले महीने हम पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत साबित कर लें। ठीक है राना साहब, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत साबित करने में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ खड़ी होंगी, फिर ये मरहला आने वाला, वाकई में कोई अंडरस्टैंडिंग है दोनों जमातों के दरमियान? देखें, दोनों ने जो स्टेटमेंट्स आपने सुनाई शेख रशीद की और शाह महमूद कुरैशी की, शाह महमूद कुरैशी एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको नज़र आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और अपोजिशन को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो लामहला इकट्ठे होंगे और मुल्क के हालात के लिए इकट्ठे होंगे। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले भी साइन किया था और अब उससे ज़्यादा बुरा वक्त आ गया है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमें साइन करने चाहिए और हर पार्टी के अंदर ये रियलाइजेशन है और ये इंशाल्लाह जैसे नबील साहब ने कहा बहुत जल्दी ये होगा और मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, कि किसी ज़ाती इंटरेस्ट में नहीं होगा कि हमने इस हुकूमत को गिराना है और हमने कुर्सी लेनी है। हमने हुकूमतें की हुई हैं, हमें इन गवर्नमेंट्स को चलाने की मुश्किलात का अंदाज़ा है। शेख रशीद जिस किले पे बंधे हुए हैं वो वहाँ से आवाज़ देते हैं और वो लोग वो हैं जिन्होंने पहले भी ये ख्वाहिश की थी कि मियाँ साहब 10 साल के लिए बाहर चले जाएं ताकि मुल्क हम सुकून से चला लें, और जो सुकून से चलाया मुल्क उन्होंने 9 साल, उसके बाद यहाँ दहशत गर्दी का तोहफा दिया, यहाँ बिजली की लोड शेडिंग का तोहफा दिया, इस मुल्क के अंदर महंगाई का और गैस के खात्मे का तोहफा दिया। आज भी कुछ लोगों की सोच है कि मियाँ नवाज शरीफ चले जाएं और बाद में यहाँ पे इनकी मूवमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाए और हम यहाँ राज कर सकें। ये राज ऐसी बात वाला साहब कोई ऐसी कोई ऑफर किसी एंड से है कि मियाँ साहब चले जाएं मुल्क से बाहर? चुके कल चौधरी मंजूर साहब ने भी ऐसी कोई बात की थी कि शायद वो चले जाएं। शेख रशीद जिस जहां बंधे हुए हैं वहां से यही ख्वाहिश का इजहार हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े फैक्टर को माइनस कर दिया जाए, जो कि नहीं होगा। मियाँ साहब ने अगर जाना होता तो अपनी बेटी के साथ अब वापस आके जेल में ना लेके जाते। वो जेल में आए थे कि मुझे बंद कर लो, जो मेरे में से चोरी निकाल लो, जिस चोरी के ऊपर तुमने पाकिस्तान को तबाह किया है और जिसकी वजह से आपने चलती हुई जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है, वो अब चोरी निकाल लो मेरे में से। और वो चोरी निकल नहीं रही, वो चोरी इनको मिल नहीं रही। तो मियाँ साहब डिटर्मिन्ड हैं कि पाकिस्तान में रह के इस मुल्क को ठीक करना है, एंड ही विल गो फाइटिंग, आई टेल यू, ये मेरा यकीन है। बहरहाल, और ये अगर अब यहाँ पे इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होगा और मुल्क की बेहतरी के लिए जमहूरियत को मजबूत करना लाजमी होगा। ठीक है, जमहूरियत को मजबूत करना लाजमी होगा। कमल जोसेफ साहिबा, अब जो बात हो रही है कि पहले जब मियाँ साहब अस्पताल में थे, अब वो जेल में थे, बार बार कहा जा रहा था, नून लीग कहती थी, मरीम साहिबा कहती थी कि उनको दिल की तकलीफ है, उनके मुआलिज कह रहे थे, लेकिन आपके वुज़रा कहते थे पंजाब के अंदर, फयाज चौहान साहब, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, मरीम साहिबा झूठ बोल रही हैं। तो आज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है मेडिकल बोर्ड के कहने पे, तो फिर आप एक तो पहले उस पर कहें कि आप यानी कि किसी की बीमारी पे सियासत नहीं होनी चाहिए और वो जो हुआ वो गलत था, और दूसरा साथ साथ ये जो डील की बातें चल रही हैं, शेख साहब खुद कह रहे हैं, आपकी हुकूमत के वजीर हैं, काबीना में बैठते हैं खान साहब के साथ, वो मीडिया में आके ये कह रहे हैं कि कोई
اگر ایسی بات ہے تو خان صاحب اعتماد میں لیں تو ظاہر ہے آگ دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی آگ ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ اپنا میڈیکل بورڈ ہے. جی شوکت خانہ میں بھیج دیں تو ضرور آپ کو بالکل صحیح آ جائے گی. اگر باقی میڈیکل بورڈز نے تو جو بھی دی ہے بہرحال اس کے مطابق ان کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ دی ہیں. اور باقی جو فیاض چوہان صاحب بات کرتے رہے ہیں وہ جو اس وقت کی رپورٹس چل رہی تھی اسی کے مطابق بات انہوں نے کی ہے. اگر جو بات اگر انہوں نے نہیں کوئی ایسی کی ہے تو میں اس بیس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. میں اوورآل بات یہ کہوں گی کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور اگر میڈیکل بورڈ نے جس وقت ریکمینڈ کیا کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے تو ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے. کہیں سے کوئی روکا نہیں گیا ہے. کھانا ان کو گھر سے ہی آ رہا ہے, ان کی فیملی مل لیتی ہے. اس طریقے سے ان کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں کیا جا رہا ہے, جو مطلب ایک اچھے طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے. کہ سروسز اسپتال جہاں پہ منتقل کیا وہاں پہ تو کارڈیو کا شعبہ ہی نہیں ہے, ہارٹ کا. تو پھر یہ تو ماشاءاللہ ان کی گورننس پہ کوشچن ہے. پنجاب نے کیا وہ 7 کارڈیالوجی کا الگ سے اسپتال ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی الگ سے ہاسپٹل ہے, خادم اعلیٰ صاحب رہے ہیں, قریب میں ہی ہے, لیکن اس کو ایسے اسپتال میں ان کو منتقل کر دیا گیا جہاں کارڈیو کا شعبہ ہی نہیں. بہرحال چلیں ڈیل والی بات پہ آپ کو کمنٹ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی شیخ رشید صاحب, میں خان صاحب کی بات کروں گی, میں اپنی بات کروں گی کہ اس طرح کی کوئی ڈیل دینے میں ہم لوگ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا. اور ڈیلیں لینے والوں کو تو پہلے بھی شوق تھا, وہ بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ مطلب ان کے پارٹی کے ہیں اور میں پولیٹیکل ورکرز کا احترام کرتی ہوں, لیکن میرا یہ اوپینین ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ڈیل کی بات آئی تھی تو نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے ڈیل لی تھی. سارے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی ورکرز تھے سارے لوگوں کو وہ یہاں چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کے تو چلے گئے تھے ڈیل لے کے. تو اسی وجہ سے ڈیل اور ڈیل دونوں پہ نہ کیا جا رہا ہے کہ احتساب کا ایک عمل چل رہا ہے تو ضرور اس کو پورا کریں. اچھا کیا اگر وہ واپس تشریف لائے ہیں اور اپنے کیسز سے اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور باقی جو نبیل گبول صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں, عوام کی چیخیں تو ان کی حکومت ہے وہاں پہ کراچی میں جتنی چیخیں نکل رہی ہیں یہ سارا مدعا اٹھا کے 18ویں ترمیم کا بنا کے اور فیڈرل پہ ڈالتے ہیں. ان کی 11واں سال ہے وہاں پہ, گورننس کے حالات آپ جا کے دیکھیں کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اے ڈی پی کی وہاں پہ ایلوکیشنز کی ہیں, سوشل سیکٹر میں کتنا انہوں نے اے ڈی پی, ایجوکیشن میں کیا حالات ہیں وہاں پہ, تقریباً 2 کروڑ بچہ کوئی اسکیم لے کے سندھ کے اضلاع کے لیے لے جا رہے ہیں تو سمجھائے ذرا. اینول ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے آپ کا 2000 کا تھا ارب کا, اس میں سے 40% کا کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے جناب. اب تو خان صاحب بھی کوئی گورنر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی اسکیم لے کے جا رہے ہیں سندھ کے اضلاع کے لیے, کوئی ترقیاتی اسکیمیں دے رہے ہیں. 10 سال کا اے ڈی پی ایلوکیشن جو سندھ کو ہوئی ہے نا جی, جو ان کی گورننس میں 2000 ارب کی, اور اس میں 40% کا کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں ہے. وہاں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے, اور سارے پروجیکٹس جو ہیں جیسے لاہور میں آگیں لگی اسی طرح سندھ میں کراچی میں آگ لگی. اللہ اللہ خیر سے, اللہ پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں. جو ہے پارلیمانی سیکٹری ہے اس کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری کی, تو ذرا وہ اعداد و شمار منسٹری کی بتا رہی ہیں آپ کے سامنے. سمر 1 منٹ مجھے دے دیں. یہ نبیل گبول صاحب اگر کچھ کمنٹ کر رہے تھے وہ کر دیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب, نبیل گبول صاحب اومنی گروپ سے پیسے لے لینا جی, جس طرح ان کو دیے تھے, جس طرح ان کو دیے تھے, ان کا گراف چڑھا تھا, ہمارا پاکستان کا گرا تھا قرضوں کا بھی. سنے تو نا آپ کو جس نے ویسے یہ پوائنٹس لکھ کے دیے نا, آپ کو جو بھی آپ کے ہیں ایڈوائزر, انہوں نے ٹوٹلی آپ کو غلط اعداد شمارے دیے ہیں. ایک تو بات میں آپ کو یہ چیلنج کرتا کہہ سکتا ہوں. اے ڈی پی کا آپ نے بات کیا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ سلیس اردو میں بات کریں, آپ آسان اردو میں بات کریں. ڈیولپمنٹ منسٹری کی, تو یہ منسٹری کے اعداد و شمار ہوں گے یقیناً. ہاں, کون سی منسٹری چلے یہ بتائے, پارلیمانی سیکرٹری کی, پارلیمانی سیکرٹری ہے کون سی منسٹری کی ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بتا دیں کون سی منسٹری کی. پھر میں بات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا, یہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نا, پی این ڈی جس کو کہتے ہیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس میں آپ کو صرف میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ نے سندھ کے لیے یہ جو گزرا ہوا سال ہے 2018 میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ نے کتنا فنڈ جو ہے رکھا ہے, آپ یہ صرف ہمیں مجھے بتا دیں. آپ پارلیمانی سیکرٹری نا, آپ کو پتا ہوگا. سر آپ اپنے سوالوں کے ذرا جواب دے دیں. میں ابھی آپ کو پیپلز پارٹی کی 10 سال کی پوری اس پہ آؤں گا نا, میں 10 سال کی آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہوں کتنے آپ کو پیسے ملے ہیں. آپ اپنے سندھ میں 6واں آپ کی ٹرم تھی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, آپ لوگ بری طرح ٹریپٹ ہے. آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ اس سال کے اے ڈی پی میں سندھ کے لیے کتنا فنڈ رکھا ہے. آپ سے میں نے 10 سوال کیا, آپ کے پاس ایک جواب نہیں. آپ بچوں کی دنیا ہی پڑھا کریں. آپ جواب نہیں دے سک رہی. آپ نہیں جواب دے سک رہی ہیں. آپ نہیں جواب دے سک رہی ہے. رانا صاحب بتا رہا ہوں, رانا صاحب آپ کچھ کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں چاہوں گا سمر صاحب, رانا صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر میں نے بریک پہ جانا. جی رانا صاحب. دیکھیں, میں ابھی محترمہ نے جو اسٹیٹسٹک دیے تھے, انہوں نے درست کہا کہ ہمارے فورن ریمیٹنسز بڑے ہیں.
آن ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ انہوں نے 19 ارب کا کہا پچھلے سال، وہ بھی درست کہا، لیکن اس سال کیا ہوا، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہم کم کرنے کی طرف جا رہے تھے، ہم نے اس کے اوپر کوششیں کرنی شروع کر دی تھیں اور کئی چیزوں پہ ٹیکسز بڑھائے تھے، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کمی آئی ہے، وہ ریمیٹنسز کے بڑھنے کی وجہ سے آئی تھی۔ جو ریئل ٹریڈ ہے، انہوں نے 19 ارب سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ان سے مینیج نہیں ہو رہی، تو ہم سٹیٹسٹکس اور فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم ہوا میں تیر نہیں مارتے۔ یہ بڑا خطرناک حالات ہیں پاکستان کے، اور ان کو یا تو اپنی ٹیم چینج کرنی ہوگی یا ان کو سنجیدگی سے پاکستان کی اکانومی کو مینیج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں۔ آپ اس وقت چیمبر آف کامرس اور جتنے بھی جو بزنس کے ٹاپ اس وقت لوگ ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، ان سے ذرا چیک کریں کہ وہ اس وقت خوش ہیں یا ناخوش ہیں، ذرا چیک کر لیجئے گا، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے۔ چلے بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ٹھیک ہے، چلے بریک کے بعد مزید ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک دا شو۔ معاشی جو معاملات ہیں اس پہ تو کافی زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا پنجاب کی طرف رخ کیا جائے کہ ثانیہ ساہیوال کے بعد جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بار بار جو متاثرہ خاندان ہے اس کی طرف سے بھی سامنے آتا رہا ہے، اور سینٹ نے بھی یہ ریکمینڈ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو کنول شوذب صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ کیوں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے بھی 2 روز پہلے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا ابھی ضرورت نہیں ہے؟ جو متاثرہ خاندان ہے وہ جے آئی ٹی پہ اعتماد کا اظہار کر ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا وہی تفتیش کر رہے ہیں، وہی تحقیقات کر رہے ہیں، کیسے ہم مان لیں اس کو؟ جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور اگر واقعی میں حقائق جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ دیکھیں سمر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس واقعے میں حکومت نے کوئی نہ نہیں کی ہے کسی چیز سے بھی، ایک پروسیس چل رہا ہے۔ جو عثمان بزدار صاحب نے جس وقت وہ بات کی تھی، میں ان کے ساتھ ہی اس وقت کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انکوائری کی رپورٹ آ جانے دیں، اگر وہ رپورٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو پھر ٹھیک سمت میں جاری ہے، لیکن انکوائری سے متعلق بھی جو مختلف حقائق جو سامنے آئے ہیں کہ جس سی ٹی ڈی کے اہلکار سے پوچھا گیا فائرنگ کا، وہ تو کہہ رہے ہیں فائرنگ موٹر سائیکل سواروں نے کی ہے ان کے اوپر جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، ہم نے نہیں کی۔ وہ تو سارا کیس ہی چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں، جو انہوں نے بات کی ہے، میں وہی اسی کوئی کوٹ کر رہی ہوں، اور باقی گورنمنٹ کا اوور آل سٹانس میں بتا سکتی ہوں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے وہ ٹھیک سمت میں چل رہا ہے، ایک دفعہ آ جائے رپورٹ اور اس کے اوپر پھر دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑے گی تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، لیکن ایک جو پروسیس چل رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ ہو جانے دیں، جو ٹائم انہوں نے مانگا ہے وہ آ جائے، اس کی پھر ریشنالٹی پہ یا اس کی اگر صحت پہ کسی کو چیلنج کرنا ہوگا تو پھر جو جوڈیشل کمیشن جس وقت بنانا ضروری ہوگا تو بنائیں گے، نہ نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی، کیونکہ اس قسم کے واقعات کو کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ پرسسٹ کریں یا اس طرح کے واقعات ہوں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے شہریوں کو کی جان و مال پہ جو ہے وہ حرف آئے، اور اس طریقے کے واقعات جو انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے بہت پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اوور آل پھر آپ کی جو ٹریڈ اکانومی اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ اور ابھی پاکستان کی ایک جو دہشت گردی کی لہر کو نیچے لایا گیا ہے، تو سی ٹی ڈی کا رول کیا ہونا چاہیے، پولیس کا آگے کیا رول ہونا چاہیے، وہ ایک جو پولیس ریفارمز کے بارے میں پورا ایک ویسے ریفارم سے متعلق بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب کے پی میں جو پولیس ایکٹ 2017 اس میں بھی ترمیم کی طرف خان صاحب جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ٹی او آرز بنے وہ بڑے حیران کن ہے کہ آپ اس میں پولیس کو پولیٹیکلی اور آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک کام پولیس آف دا گورنمنٹ اسے بنایا جائے، دیکھیں پولیس فار دا گورنمنٹ۔ ابھی جو ریفارمز کا جب آ جائے گا پھر ہم اس کے اوپر زیادہ بہتر ڈسکشن کریں گے، لیکن جو واقعہ ساہیوال ہے اس کی حد تک میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس میں کوئی نہ نہیں ہے، نہ کوئی کہیں سے ہٹ درمی ہے، اور نہ حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ہم لٹکائی رکھیں اور خدا نہ خواستہ انصاف جو ہے وہ ڈیلیور نہ ہو سکے، تو وہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی اس کنکلوڈ ہو اور انصاف جو ہے وہ ملے لوگوں کو۔ رانا صاحب، مطالبہ حمزہ صاحب نے آج پھر کیا تھا، حمزہ شہباز صاحب نے، کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اس معاملے پہ فوری طور پر۔ یہ تو کہہ رہی ہے کہ کنول شوذب صاحب فرما رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل طور پہ تحقیقات ساری کنکلوڈ ہو جائے، اس کے بعد ضرورت پڑی تو پھر بنا دیں گے۔ ٹائم مانگا ہوا ہے، ابھی آنے والی ہے اور کچھ دنوں میں۔ دیکھیں جو پی ٹی آئی جو بھاشن دیتی رہی ہے اس قوم کو، وہ ٹرانسپیرنسی کا اور آنیسٹی کا دیتی رہی ہے۔ اس کیس کے اندر نہ ٹرانسپیرنسی ہے نہ آنیسٹی ہے۔ آنیسٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جن اداروں کے بندوں نے یہ مرڈرز کیے ہیں انہی اداروں کے سربراہوں کے تحت جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ تو یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جہاں کلیش آف انٹرسٹ ہو
وہاں آپ انہی لوگوں سے کرائیں. جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ان کو پہلے دن مان لینی چاہیے تھی, اور اب بھی یہ جتنی تاخیر کر رہے ہیں یہ معنی خیز ہے. یہ جیسے شواہد کو مٹا رہے ہیں, وٹنسز کو بھگا رہے ہیں. آپ شکریہ ادا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے ویڈیوز بنا دیں. ان ویڈیوز کے بعد اس کے باوجود ان کی آپ جرت کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں گولیاں ماری, ادھر سے موٹر سائیکل والوں نے گولیاں ماری. اس پورے شو کے اندر کوئی موٹر سائیکل نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان بزدار صاحب کو یہ ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے؟ کیا ان افسروں کے نام ای سی ایل میں ڈالے ہیں؟ کسی افسر کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے کہ وہ لوگ وہ جن لوگوں نے یہ مرڈر کروائے ہیں؟ مطلب یہ گرفتار ہو گئے کسی کا ان لوگوں کو 5-6 لوگوں کو گرفتار ہو گئے ہیں آفیسرز جن ایکچولی آپ کا خیال ہے وہ سپاہی خود ہی چلے گئے گولیاں مارنے کے لیے؟ ان کو بھیجا گیا, ان کے پیچھے بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے یہ اس پروجیکٹ کو جو مینج کر رہے تھے وہ کون تھے؟ کیوں ان کا نام چھپایا جا رہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں یہ ایک وقت آئے گا کہ آئی جی پنجاب کے اوپر پرچہ ہوگا کہ وہ جن چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کر رہے, وہ یہ الٹیمیٹلی ادھر جائے گا کیونکہ ہی از ریسپانسبل. ہی شوڈ کم آؤٹ ود اے کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ کون کون اس میں انوالو تھا. یہ لوگوں سے تفتیش کروا رہے ہیں. ہی شوڈ اسپیک ود فیکٹس کہ کیا ہوا ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ فیکٹس کیا ہیں. لوگ مر گئے ہیں, لوگوں کا سارا کانفیڈنس اس ملک کے اندر ختم ہو گیا ہے. بزنس مین کا الگ ختم ہو گیا ہے, ان کا الگ ختم ہو گیا کانفیڈنس. یہ جو ہو رہا ہے مطلب عجیب سی بات ہے. آپ کی اکنامک گروتھ گر رہی ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہے, اوپر سے لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے پاکستانی؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں؟ میں ذرا رانا صاحب کو رسپونڈ کر دوں. ایک سیکنڈ ذرا نبیل گبول صاحب نے بچوں کی دنیا کے بارے میں باتیں شروع کر دینی ہے. میں ذرا ایک جو سیریس بات ہو رہی ہے اس کو جواب دے دوں. دیکھیں اکنامک گروتھ پہ تو ہم نے پوری بات کر لی ہے اور وہ ان کے حساب سے گر ہے, ہمارے حساب سے وہ بڑھ ہے. تو باقی ساری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس تو ری گین ہوا ہے نا جی. جو پنجاب کی پولیس میں دہشت گرد آپ لوگوں نے 25,000 بندے امپلائی کیے ہوئے تھے, اور جس قوم کا اللہ کے فضل سے لائیو وہ گولیاں لگتے دیکھ کے ماڈل ٹاؤن کے, جس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی, جس میں پولیٹیکل موٹیوز تھے گورنمنٹ کے, اور گورنمنٹ وہ اس کے آگے شیلڈ بنتی تھی. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ٹی او آر جو نئے خان صاحب نے ریفارمز کے لیے پی ایم کے آفس سے جاری ہوئے ٹی او آر جاری ہوئے, اس میں یہ بات باعث تشویش ہے. اس فیملی کی نہ کوئی پولیٹیکل کوئی وکٹمائزیشن کی جا رہی تھی, نہ کوئی کسی کے ساتھ سکور سیٹلنگ کی گئی, نہ کوئی نر بچے ہم نے پالے ہوئے جن کو ہم نے بھیجنا تھا کہ جاؤ جا کے راؤ انوار صاحب کی طرح کہ ان کو جاؤ ٹھوک کے آ جاؤ, یا عابد باکسر کی طرف سے کہ سکور سیٹل کر کے آؤ. سو یہ ایک انسیڈنٹ تھا, ایک حادثہ کہہ سکتے ہیں, اور کوئی مس انفارمیشن. وہی تحقیقات چل رہی ہیں, جس وقت سامنے آ جائیں گی تو اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کو پولیٹیسائز کر کے اور اس کو اکانومی سے جوڑ کے اور یہ اور وہ کر کے اس سے آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. نبیل گبول صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے یہ ایشو بلا وجہ. جب تحقیقات مکمل ہوں گی اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے یا نہیں. اس معاملے پہ سیاست کاہے کی؟ ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے اور یہ مس انفارمیشن ہے, اور یہ سائیوال کے انسیڈنٹ کو بہت چھوٹا سمجھ رہی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایک طرف تو چلو ماڈل ٹاؤن والی جو بات آپ فائرنگ, آپ بالکل اس جگہ میں بھی کہتا ہوں ناجائز ہوا, ظلم ہوا. دیکھیں حکمران جو ہوتا ہے نا وہ رسپانسبل ہوتا ہے. اگر کسی حکمران کی حکومت میں اس طرح قتل عام ہو, بچوں کا قتل ہو, میاں بیوی کا قتل ہو, اور اس کو آپ انسیڈنٹ بولیں اور مس انفارمیشن بولیں, کسی کا بیوی کا قتل ہو اور وہ نہ ڈھونڈ سکے تو تب بھی بڑی ظلم ہو جاتا ہے. اس کا چیف منسٹر تو بھائی پہلے چیف منسٹر کو ٹریننگ دیں, اور پھر اس کو چیف منسٹر بناتے نا. یہ جو کہانی ہے سائیوال والی, میں سمجھتا ہوں جو مجھے اطلاعات ہیں یہ سارا پیسے کا کہانی ہے. یہ جو 4 بیگز نکالے گئے اس میں نوٹ تھے, اور جو بچے کا پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے یہ کہا, میرے باپ نے کہا کہ مارو مت, پیسے لے جاؤ. اور اب آپ اس کو چھپا رہے ہیں, انڈر دا کارپٹ ڈال رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کسی اور نے مارا, کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر سائیکل والوں نے مارا, کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی گزارے کرتے ہیں. نوٹ کہاں سے آگے؟ تو دیکھیں جے آئی ٹی یہ نوٹ کا کہانی ہے, نوٹ کی کہانی ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جو ہے مزید 1 مہینے کے بعد جو امبیرسمنٹ ہوگی قومی اسمبلی کے اندر, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے راستے
दुरुस्त कर लें। उसके बाद आपकी आंख खुलेगी सर, उसके बाद आपकी आंख खुलेगी और आपको पता लगेगा कि आप बिस्तर से ये तो खबर दे रहे हैं आप, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर नबील कबूल साहब, ये तो खबर दे रहे हैं आप महीने बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। मैं खबर नहीं दे रहे, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, समझा करें। मैं समझता हूं कि अगर हम अगर आपको ये बोलें कि हम एक ट्रायल बेसिस के ऊपर स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के दिखा सकते हैं, तो हम लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ भी ला सकते हैं। अच्छा, स्पीकर के खिलाफ आ रही है, इसका मतलब है फिर यहाँ ठीक, मैंने एक मिसाल दी आपको, देखें। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।